अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद से खबरें हैं कि इस्लामाबाद के तीनों कौमी असम्बली के हलके NA 46, 47 और 48 के मुस्लिम लीग नून के जीते हुए उम्मीदवारों को शदीद खतरा लाक है और अब वो भागे भागे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच गए हैं। उस पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब चाइना के दौरे पर रवाना हुए हैं। 5 रोज़ा दौरा है उनका, लेकिन पीछे से उनकी भतीजी ने उनकी पीठ में कौन सा छुरा घोंप दिया है। और शहबाज शरीफ साहब चाइना में जाएंगे तो वहाँ आगे चाइना वालों की तरफ से उन्हें कौन कौन से सवाल सुनना पड़ेंगे जिनके हवाले से उनके पास यकीनन जवाब नहीं है। इसलिए अल्लाह ना करे वो ढेर सारी शर्मिंदगी वहाँ से समेट के लाएं, लेकिन हालात कुछ उनके ऐसे ही हैं। और फिर अगर वक्त मिला तो एक अच्छी खबर भी PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। बात शुरू करते हैं कि इस्लामाबाद के 3 हलकों में क्या हुआ। NA 46, 47 और 48, जिस तरह आपको मालूम है कि इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक ही है जिसके सरबराह हैं जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं। उनके पास केस लगा हुआ है और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भागम भाग पहुंचे हैं मुस्लिम लीग नवाज के तीनों जीते हुए उम्मीदवार, और उन्होंने कहा कि हमें बचाएं क्योंकि जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी हमसे रिकॉर्ड मांग रहे हैं, हमसे हिसाब मांग रहे हैं, वो हमसे फॉर्म 45 मांगते हैं और हमारे पास फॉर्म 45 हैं नहीं, जो हैं वो फोर्ज्ड हैं, उनमें रद्दोबदल किया हुआ है। जबकि हमारे मुखालिफ जितने उम्मीदवार थे इंक्लूडिंग शुएब शाहीन एडवोकेट, अली बुखारी एडवोकेट और बैरिस्टर मुस्तफ़ा नवाज खोखर, आमिर मसूद मुगल और जितने वहाँ TLP के कैंडिडेट हैं, जमात इस्लामी वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, तमाम ने अपने अपने फॉर्म 45 जमा करा दिए हैं और वो मैच कर गए हैं। अब हम क्या करें? वो इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे हैं और कल की खबर है कि राजा खुर्रम नवाज जो मुस्लिम आज़ाद जीते थे लेकिन बाद में मुस्लिम लीग नवाज में चले गए, वो गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास और उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दी है और दरख्वास्त में उन्होंने लिखा है कि हमसे डॉक्यूमेंट मांगे हैं उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा है जस्टिस तारक जहांगीरी ने कि अगर ये डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड हुए, जेली साबित हुए तो आपको यहाँ से ही अदालत से ही मैं आपको हथकड़ियाँ लगवा के जेल भेज दूंगा। तो राजा खुर्रम नवाज साहब ने कहा है कि जी मेरी टांगें काँप रही हैं, आप कुछ करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राजा सिकंदर सुल्तान साहब ऑब्वियसली 100% इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के डिस्पोजल पे नजर आ रहे हैं। उन्होंने फिर उसका एक हल सोचा। उन्होंने उल्टा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब को कहा है कि आप अपना 6 जून तक अपना रिकॉर्ड हमारे पास लेके आए, हमें दें। शायद वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अभी जो 4 दिन पहले ऑर्डिनेंस एक जारी करवाया था कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, उसके नतीजे में वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सारा मामला तारक महमूद जहांगीरी साहब से वापस ले लेंगे, किसी और जज के हवाले कर देंगे। अब किसी और जज के हवाले करेंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो कोई ऐसा जज दस्तयाब नहीं है जिसके बारे में उन्हें ये शक शुबा हो कि वो उनकी मर्जी का फैसला दे देगा, क्योंकि 6 के 6 जज साहबान वो हैं जिन्होंने लेटर लिख दिया, वो किसी किस्म का दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट आज़ाद जजों वाले रास्ते पे ही कायम रखना चाहते हैं। 7वें जज मियां गुल हसन औरंगजेब थे जिन्होंने साइन तो नहीं किए थे उस लेटर पे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं इत्तफाक करता हूँ इससे। 8वें जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं, वो आप वो चीफ जस्टिस हैं, इतने बिजी हैं, वो तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद को संभालने से रहे। फिर क्या करेंगे ये? राजा सिकंदर सुल्तान साहब शायद ये सोच रहे हैं कि वो किसी रिटायर्ड जज को इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इंचार्ज लगा दें, लेकिन क्या तारक महमूद जहांगीरी साहब उन्हें ऐसा करने देंगे? इसका फैसला कल ही हो जाएगा। और उन्होंने कल तलब किया हुआ है तारिक फजल चौधरी साहब को। तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से जीते हुए MNA हैं और उन्होंने कहा है कि अगर कल आखिरी वार्निंग है, अगर आप कल ना आए तो मैं आपकी कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दूंगा। अब तारिक फजल चौधरी साहब कल जब जाएंगे तो उन्हें रिकॉर्ड लेके जाना पड़ेगा, रिकॉर्ड उनके पास है नहीं, जाएंगे तो रिकॉर्ड के जरिए फारिग हो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो वैसे सस्पेंड हो जाएंगे। और साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के सरबराह तारक महमूद जहांगीरी साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो चिट्ठी मिली है जिसके मुताबिक उन्होंने रिकॉर्ड तलब किया है, यकीनन तारक महमूद जहांगीरी साहब इसके बारे में भी कुछ इज़हार ख्याल फरमाएंगे कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज हूँ और मुझे आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के इस काम पे लगाया है, मैं अपने मामूल के काम छोड़ के इधर आया हूँ और अब आप दरमियान में जब मैं तकरीबन तमाम हियरिंग समात मुकम्मल कर चुका हूँ, अब आप मुझे कह रहे हैं रिकॉर्ड वापस करें। यकीनन ये भी एक इशू बनेगा। और अगर वो 6 जज साहबान ISI का या पिंडी वालों का दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो राजा सिकंदर सुल्तान साहब किस बाग की मूली हैं, वो किस तरह दबाव इन पर डाल सकते हैं? ये भी एक किस्म का दबाव ही है, इससे इनकार नहीं कर सकते राजा सिकंदर सुल्तान साहब। इस्लामाबाद से ही कल तवक्को है कि शायद बुशरा बेगम की ज़मानत अप्रूव हो जाए और उन्हें रिहाई मिल जाए, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही केस है और उसमें उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है। अब ज़मानत की बात है और ऑब्वियसली उनकी सेहत भी ठीक नहीं बताई जा रही। और इमरान खान की भी ज़मानत के चांसेस तो हैं, लेकिन उनके खिलाफ केसेस और बहुत ज़्यादा हैं। अलबत्ता इस वक्त उनकी गिरफ्तारी वो सिर्फ एक ही केस में है जिसमें इद्दत वाला केस है और उसमें
بشرا بیگم اور عمران خان کی دونوں کی ضمانت ان کے وکلاء کوشش کریں گے. بشرا بیگم کی تو شاید ہو جائے, عمران خان کی اتنی جلدی پاسبل نہیں ہے, لیکن امکانات ہیں کہ ہو سکتی ہے. اب بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کے دورہ چین کے بارے میں. 5 روزہ دورے پر روانہ ہوئے ہیں حضور, لیکن روانہ ہونے سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے تھے تو وہاں انہیں پتا چلا کہ بہت کچھ چین کے ساتھ ہم نے معاملات خراب کیے ہوئے ہیں. سرکاری طور پر بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب 5 روزہ دورے پر گئے ہیں اور وہ کریں گے کیا, یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے. چینی سرمایہ کار کمپنیوں کو راغب کرنے کی کوشش کریں گے. شہباز شریف صاحب محترم وزیر اعظم, چاہے آپ فارم 47 والے ہی ہیں, لیکن آپ کیا یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اگر چائنا والوں نے آپ سے یہ کہا کہ حضور آپ پاناما لیکس اور دبئی لیکس میں جو آپ کے لوگ باہر انویسٹمنٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ ان کو واپس پاکستان لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور ہم سے آپ انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں, جبکہ آپ کے لوگ, آپ کی پارٹی کے لوگ, آپ کے خاندان کے لوگ, آپ کے اپنے بھانجے بھانجیاں, بھتیجے بھتیجیاں, بیٹے بیٹیاں, وہ سارے انویسٹمنٹ لے کے دبئی اور نیو یارک بیٹھے ہوئے ہیں اور لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہم سے انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں. یقیناً شہباز شریف صاحب کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہے. اگلے سینٹینس میں آفیشیل سٹیٹمنٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ گوادر پورٹ کے بارے میں بات کریں گے. حضور جب آپ گوادر پورٹ کے بارے میں بات کریں گے تو چائنا والے آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ تو گوادر پورٹ کے معاملے میں سیریس ہی نہیں ہیں. کیوں کہ آپ نے ہمیں جس طرح کے آپ کے وہاں گوادر پورٹ میں آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اور جس طرح امریکہ کی انٹرسٹ ہے اور آپ امریکہ کو فری ہینڈ دے رہے ہیں امریکن امبیسڈر کو گوادر پہ آنے جانے میں, اور وہاں کی لوکل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی آپ نہیں کنٹرول کر پا رہے. ہم نے جب دیکھا کہ آپ امریکہ کے دباؤ میں تھے تو پھر ہم نے افغانستان کے راستے, ایران کے ساتھ تعلقات پہلے ہی ہم نے ٹھیک کیے ہوئے تھے. ہم نے افغانستان کو کہا کہ ہم آپ کی انویسٹمنٹ وہاں کرنے کے لیے تیار ہیں. افغانستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ, ان پہ کسی قسم کا دباؤ بھی نہیں ہے, اور ایران کو بھی ایسا ہی ہے. اور اب ہم چاہ بہار پورٹ پہ ہماری ایکسیس ہو گئی ہے, ہم وہاں $400 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں, اور ہمیں اگر ہم نے گرم پانی تک پہنچنا ہی ہے تو ہم افغانستان اور ایران کے راستے پہنچ جائیں گے. ہمیں آپ کے معاملے میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ امریکہ کے دباؤ میں ہیں, اور امریکہ کے دباؤ میں نہ بھی ہوں تو سعودیہ کے ذریعے امریکہ آپ پہ دباؤ ڈال لیتا ہے. جبکہ آپ کے مقابل میں اگر ہم چاہ بہار پورٹ پہ جاتے ہیں تو افغانستان اور ایران وہ نہ امریکہ کے کسی دباؤ میں ہیں نہ وہ سعودیہ کے دباؤ میں آتے ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس الٹرنیٹ موجود ہے, آپ اپنے معاملات بہتر کریں. شہباز شریف صاحب, ان سوالوں کے جواب شہباز شریف صاحب کے پاس ہوں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے پاس ہیں. شہباز شریف صاحب, بادشاہ ڈیم پہ ابھی جہاں تک ہمارا کام پہنچا ہوا ہے, آگے کام بڑھانے کے لیے ہمیں $3 ارب چاہیے. شہباز شریف صاحب اس امید سے جا رہے ہیں کہ ہم چائنا کی گورنمنٹ کو کہیں گے کہ وہاں کے بینکس کو کہیں کہ ہمیں لون دے دیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہوں گے. البتہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی شہباز شریف صاحب کی, اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے کہ ان کی بارگیننگ سکلز کتنی اچھی ہیں اور وہ بادشاہ ڈیم کے لیے کتنا لون وہاں سے سیکیور کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں. پھر وہاں گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کا معاملہ ڈسکس ہونا ہے, لیکن اس کے بارے میں چائنیز اتھارٹی یقیناً شہباز شریف سے پوچھیں گی کہ کیا آپ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کے بارے میں سیریس ہیں, کیونکہ آپ تو ہمارے چند انجینئرز کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے. گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے آپ حصہ بننا چاہتے ہیں, لیکن آپ اپنی لوکل سیکیورٹی میں سیریس نہیں ہیں. آپ گلوبل سیکیورٹی میں ہمارے ساتھ اس حد تک تعاون کر سکتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹرسٹ آن یو. اللہ نہ کرے وہ نہیں اس طرح کہیں, لیکن حالات ایسے ہی ہیں. اور پھر دوسری طرف شہباز شریف صاحب چائنا کے لیے روانہ ہی ہوئے ہیں تو پیچھے سے ان کی بھتیجی جو CM پنجاب ہیں, انہوں نے ان کی پیٹھ میں ایک چھرا گھونپ دیا ہے. راولپنڈی میں ایک چائنیز کمپنی ہے, چائنا گزبو کنسٹرکشن اینڈ مینجمنٹ کمپنی لمیٹڈ. اس کے CEO ہیں لی یو ٹاؤ. انہیں نوٹسز دیے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے, اور وہ کام کر رہے ہیں دی 18 ہاؤسنگ سوسائٹی. راولپنڈی میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے 18 ہاؤسنگ سوسائٹی, وہاں کنسٹرکشن کا وہ کام کر رہے تھے. ان کے پاس ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ تھا. چائنا کی یہ کنسٹرکشن کمپنی ہے, لیکن آج ہی مریم نواز کی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ان کے آفیسز سیل کر دیے ہیں اور انہیں کام کرنے سے روک دیا ہے اور انہیں سیکیورٹی رسک قرار دے دیا ہے. اور ان کے جو بزنس پارٹنر تھے پاکستانی, طارق حمدی شاید, انہیں بھی نوٹسز چلے گئے ہیں اور ان کے آفیسز سیل ہو گئے ہیں. اب اگر وہاں پہنچنے کے بعد یہ انویسٹمنٹ کی بات کریں گے, اور یہ چائنیز کمپنی نے اپنی گورنمنٹ کو آبویسلی اپنی ایمبیسی کے ذریعے انہوں نے کنوے تو کر دیا ہوگا, وہاں یہ شکایت شہباز شریف کی پہنچ گئی کہ حضور ادھر سے آپ جہاز پہ بیٹھے ہیں چائنا کے دورے کے لیے اور آپ نے بڑی لمبی چوڑی فائلیں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں انویسٹمنٹ لینے کے لیے, اور وہاں چائنا کے جو انویسٹر اور وہاں جو کنسٹرکشن کے بزنس میں ہمارے لوگ پہنچ چکے ہیں لی یوٹو اسلام آباد میں, وہاں آپ کی بھتیجی نے ان کے آفیسز سیل کر دیے ہیں اور انہیں سیکیورٹی رسک قرار دے دیا ہے. یہ آپ سلوک کر رہے ہیں ہمارے انویسٹرز کے لیے, مزید آپ انویسٹمنٹ ہم سے مانگ رہے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہوگا, لیکن ایک اور اس سے بڑا مسئلہ شہباز شریف صاحب کے لیے اس دورے میں کیا ہوگا. شہباز شریف صاحب جب دورے کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اس کے پہلے انہوں نے اسحاق ڈار کو اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو اپنے پاس بلایا اور انہوں نے ان سے کہا کہ چائنا کی جو پاور کمپنیز پاکستان میں ہیں ان کے ٹوٹل ہم نے جو دینے ہیں پیسے وہ تقریباً $1.8 بلین ہیں,
اور یہ 506 ارب روپے بنتے ہیں۔ اب ان 506 ارب روپے کی ادائیگی چاہتے تھے شہباز شریف کہ ان چائنیز کمپنی کو 506 ارب روپے ادا کر دیے جائیں۔ چائنیز پاور کمپنی پاور جنریشن میں یہاں کام کر رہی ہیں، میں چائنا پہنچوں تو وہاں کہیں ان کی شکایت نہ پہنچی ہوئی ہو، تو میں مزید جو وہاں سے انویسٹمنٹ لینا چاہتا ہوں یا دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے میں کام کرنا چاہتا ہوں، یہ شکایت چلی گئی تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ انہوں نے وزیر خزانہ کو بھی بلایا، اسحاق ڈار صاحب بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس معاملے میں ان کے ساتھ تھے، اور اسحاق ڈار صاحب کی کوشش تھی کہ 506 ارب روپے نہ صحیح کم از کم 200 ارب روپیہ ان کو ادا کر دیا جائے شہباز شریف کی چائنا روانگی سے پہلے، لیکن نہ وزارت خزانہ مان رہی تھی، نہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب مان رہے تھے، اور محمد اورنگزیب تو ویسے بھی پنڈی والوں کے بندے ہیں، وہ شہباز شریف یا اسحاق ڈار صاحب کی کسی قسم کے روب دبدبے میں آنے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے بالآخر 506 ارب روپے سے کم کرتے کرتے 70 ارب روپے کا ایک ٹوکن پیمنٹ کر دی چائنیز پاور کمپنیز کو۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ چائنیز کمپنی اس ادائیگی سے خوش نہیں ہے، اور وہ یقیناً شہباز شریف کی شکایت چائنا اس وقت تک لگا چکے ہوں گے۔ اب ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ان سارے سوالوں کے جواب مل جائیں، لیکن مشکل ہے، کوئی سوال ایک نہیں ہے، سوالات بہت زیادہ ہیں۔ ناظرین، خبریں اور بھی ہیں لیکن یہ ولاگ یہاں ہی ختم کرتے ہیں، اس کے بعد میں ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔